ان آخری 10 دنوں میں جو ایک خاص عبادت جو سال بھر میں بقیہ دنوں میں نہیں ہوتی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، وہ اعتکاف ہے۔ چند دنوں کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی قربت کے لیے تنہا کر لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہر سال اعتکاف کیا۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیویاں بھی اعتکاف کرتی تھی، اور ایک سال آپ نے اس لیے اعتکاف نہ کیا کہ بہت ساری آپ کی بیویوں کے خیمے آپ نے دیکھے کہ وہ مسجد کے پاس لگے ہوئے تھے۔ آپ نے جو اپنا ارادہ کیا ہوا تھا 21 رمضان کی فجر کے بعد جب دیکھا کہ اتنے خیمے لگے ہوئے ہیں، آپ نے اس اعتکاف کا ارادہ ترک کر دیا، اور آپ نے اس سال اعتکاف نہیں کیا، اور یہ 10 دنوں کا اعتکاف آپ نے شوال کے 10 دنوں میں کیا۔ یہ خاص حکمت تھی، تو آپ نے اس سال رمضان کا 10 دن اعتکاف نہیں کیا۔ آخری سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا، اور اس میں اگر کوئی آدمی 10 دنوں سے کم اعتکاف کرنا چاہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو نہیں ہے، مگر ایک روایت ملتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے جاہلیت میں ایک نظر مانی تھی کہ اگر میری یہ نظر پوری ہو گئی تو میں ایک دن کا اعتکاف کروں گا، ایک دن۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ اپنی اس نظر کو پورا کر دے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک دن کے لیے بھی، 2 دن کے لیے بھی، 3 دن کے لیے بھی، اگر 3 دن کے لیے، 5 دنوں کے لیے اگر مسجد میں رک جاتا ہے، تو یہ کوئی اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کی سنت کیا ہے؟ 10 دن آخری ہفتے میں، ثابت نہیں ہے۔ مگر کوئی بیٹھ جاتا ہے تو اس کو یہ تنہائی اللہ کے گھر میں اور اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ فضیلت کی بات ہے، جو بیٹھنا چاہے تو اس میں حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح ایک خواتین کے اعتکاف کا مسئلہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات بیٹھا کرتی تھی، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی زندگی کے بعد بھی ہم بیٹھا کرتی تھی، مگر یہ اعتکاف ہوگا مسجد میں۔ قرآن پاک کی واضح آیت ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ واضح نص ہے قرآن کریم کی جو یہ ثابت کرتی ہے کہ خواتین بھی اگر اعتکاف بیٹھنا چاہیں تو وہ مسجد میں آ کے بیٹھیں گی۔ اب اعتکاف کے اندر ہمارے ہاں بہت ساری ایسی باتیں آ گئی کہ دین نے ان کے بارے میں ہمیں کوئی ایسی تعریف نہیں دی۔ جھوٹی قسم کا تقویٰ اور ایسے بناؤ سگار کر کے اپنا چہرہ چھپا لینا، گھوڑے نکال لینا، بات چیت نہ کرنا، اور لوگوں سے تعلق بالکل کلی طور پہ ختم کر لینا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیویاں اعتکاف کے دنوں میں ملاقات کرنے آیا کرتی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آئی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی اور گفتگو کی، اور جاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیہ رکو، میں خود تمہیں گھر میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ اندازہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے اپنی بیوی صفیہ کو گھر چھوڑنے کے لیے۔ راستے میں 2 انصاری صحابی ملے، انہوں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے ان کو روکا، آپ نے کہا یہ میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہے۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول سبحان اللہ، یعنی صحابہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ نبی پاک نے ہمارے بارے میں کیسے سمجھ لیا کہ ہم نعوذ باللہ آپ پہ شک کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی وجود میں جس طرح خون گردش کرتا ہے نا، اسی طرح شیطان بھی گردش کرتا ہے، اسی لیے میں نے تمہیں بتایا کہ میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی صفیہ کو خود گھر میں چھوڑ کے آئے۔ اور اگر مسجد میں واش روم نہ ہو تو گھر میں ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جانا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مگر دنیا داری کی گفتگو سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور وہ عام دنوں میں بھی، وہ صرف اعتکاف میں نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے جب ایک آدمی کو دیکھا جو آپس میں باتیں کر رہے تھے تو کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے طائف سے آئے ہیں۔ کہا اگر تم مدینہ کے ہو تو میں تمہیں سزا دیتا، اللہ کے گھر مسجد نبوی میں بیٹھ کے دنیا داری کی باتیں کر رہے ہو۔ تو یہ عام دنوں کی بات تھی۔ تو جب عام دنوں میں مسجد میں دنیا داری کی گفتگو نہیں ہو سکتی تو رمضان میں اعتکاف میں تو بالکل ہی وہ ہمارے لیے منع ہو جاتا ہے۔ مگر ضرورت کی بات کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ اعتکاف کے دوران غسل کرنا، اعتکاف کے دوران دیگر جو ضروری معاملات ہیں ان کو سر انجام دینا، یہ تمام کے تمام ان کی اجازت دین میں دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی تعلیمات کو سمجھ کے اپنی زندگی میں لانے کی، ان پہ عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق عطا کرے۔